نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ فاتحہ کا جو ابتدائی حصہ ہم نے پڑھا اور اس کے اوپر کافی ہم نے غور و فکر کی، تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ کی معرفت اور اس کے احسانات کا جو اعتراف ہے وہ عبادت کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے، جو نعمتیں اس کے اوپر ہوئی ہوتی ہیں ان کا اعتراف کرتا ہے، ان کو اپریشیٹ کرتا ہے اور اپنے آپ کو پورا اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہ لفظ جو عبادت ہے یہ عربی زبان کا ایک عام لفظ ہے، اب سے نکلا ہے، جس کے معنی کے غلام کے ہیں، لیکن جب یہ قرآن کی ایک اہم اصطلاح بنتا ہے تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں خدا سے نہایت محبت کے ساتھ خشوع، خضوع اور تذلل کے، جس کو میں نے آپ کے سامنے حافظ ابن قیم کے الفاظ میں رکھا تھا کہ غایت الحب ما غایت الذل والخضوع۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ عبادت کا اصل مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت سے بڑھ کر کسی کی اطاعت نہ کرے۔ لا طاعت فی معصیت اللہ، کسی کی بھی اطاعت نہیں ہوگی جس میں کہ اللہ کی معصیت آتی ہو، اور اللہ سے بڑھ کر خوف، اللہ سے بڑھ کر خشیت کسی کی بھی نہیں ہوگی، سب سے اوپر اللہ کی خشیت ہوگی، اور اللہ کی محبت سے بڑھ کر کسی کی محبت نہیں ہوگی، نہ تو اولاد کی محبت، نہ مال کی محبت، نہ والدین کی محبت، ان سب سے اوپر اللہ کی محبت ہوگی۔ تو جیسا کہ ہم نے وہ حدیث قدسی جس کے دامن میں ہم یہ پورے سورہ فاتحہ کے درس کر رہے ہیں، اس کا جو درمیان کا حصہ تھا وہ تھا کہ ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میں نے اپنے بندے کو وہ دیا جو کہ اس نے مانگا۔ اور وہاں پر بھی ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ یہ اصل میں اللہ کے اور بندے کے رشتے کا نام ہے۔ بندے کے درمیان اور اللہ کے درمیان اگر کوئی معاہدہ ہے، اگر کوئی رشتہ ہے تو اس کا نام عبادت ہے۔ اس لیے بندہ جو ہے وہ عبد ہے اور رب جو ہے وہ معبود ہے۔ یہ جو معاہدہ ہے یہ کس طرح کا معاہدہ ہے؟ یہ معاہدہ ایسا ہے کہ اگر ساری نعمتیں اللہ کی ہیں تو حق عبادت کا صرف اللہ کے لیے، تو جب حق اللہ کا صرف یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے تو بندے کا فرض یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کرے، یعنی کہ جو رشتہ ہے یہ حق کا اور فرض کا رشتہ ہے۔ لیکن جب آپ اس سے ایک قدم آگے بڑھیں گے تو ہوگا یہ کہ اگر آپ نے عبادت کا حق ادا کر دیا تو اللہ یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر یہ فرض ہے کہ میں تمہیں ہدایت دوں گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگر بندے نے عبادت کا حق ادا کر دیا تو اللہ اپنے اوپر اس کو حق سمجھتا ہے کہ وہ بندے کی مدد کرے گا۔ اس کو حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر بہت خوبصورتی سے سمویا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ لا نعبد الا ایاک، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہیں عبادت کرتے صرف تیری ہی، ولا نتوکل الا علیک، اور ہم توکل نہیں کرتے لیکن صرف تیرے اوپر۔ وَهَذَا هُوَ كَمَالُ الطَّاعَةِ، یہ تو اطاعت کا کمال ہے، کلائمیکس ہے، پینیکل ہے اطاعت کا۔ وَالدِّينُ يَرْجِعُ كُلُّهُ إِلَى هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ، اور آپ کا دین جو پورا ہے وہ انہی دو چیزوں کا نام ہے، انہی دونوں چیزوں کی طرف پلٹتا ہے۔ وہ یہ کہ عبادت صرف اللہ کی اور توکل جو ہے وہ صرف اللہ کے اوپر۔ پھر وہ آگے چل کے پھر لکھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین فالاول تبرع من الشرک، یہ جو پہلا حصہ ہے ایاک نعبد، اس میں بندہ برات کا اظہار کرتا ہے شرک سے۔ والثانی تبرع من الحول والقوت والتفویض، اور جو دوسرا حصہ ہے یعنی کہ ایاک نستعین، اس میں بندہ برات کا اعلان کرتا ہے کہ اس کے حالت تبدیل کرنے کا یارہ کسی کے اندر نہیں ہے سوائے اللہ کے، قوت کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور تفویض یعنی مدد اللہ کے سوا کہیں سے بھی نہیں آ سکتی۔ اس کو قرآن نے مختلف جگہوں کے اوپر
واضح کیا اس طرح سے فَاعْبُدُوهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 122 ہے کہ پس اسی کی عبادت کرو اور اسی پر توکل کرو، اور تمہارا رب غافل نہیں ہے ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو. عبادت کا نتیجہ یہاں پر یہ نکل رہا ہے کہ توکل اور تفویض پوری کی پوری اللہ کے لیے ہو جائے. سورہ ملک کے اندر فرمایا گیا قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّ بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، کہ وہ رحمان ہی ہے جس کے اوپر ہم ایمان لے کر آئے اور اسی کے اوپر ہم توکل کرتے ہیں. یہ ایک ایسا کمال تصور ہے جس میں کہ انسان اپنے آپ کو ایک خدا کا غلام بنانے کے بعد ساری غلامیوں سے آزاد ہو جاتا ہے. اس کو اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ میرا رزق کسی اور کے ہاتھ میں ہے. وہ کہتا ہے میرا رزق اللہ کے ہاتھ میں، مجھے کوئی ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکتا. ضرر اور نقصان سارا کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے، فائدہ سارا کا سارا اللہ کے ہاتھ میں. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو غلامی میں دے دیا تو اس کی آزادی چھن گئی اس سے. یہ ہی اصل آزادی ہے. مخلوقات سے انسان بالکل آزاد ہو جاتا ہے جب وہ اس تصور کے اوپر آتا ہے کہ عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں کرتے اور توکل بھی اللہ کے سوا کسی اور کے اوپر نہیں کرتے. تو اس کو علامہ اقبال نے ایک بہت خوبصورت شعر کے اندر پرویا ہے کہ بدل کر بھیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں، اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہے لات و منات، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہزار جگہوں پر آگے آدمی اپنا سر ٹکاتا ہے، کہیں وہ روزی مانگتا ہے، کہیں پر وہ مدد مانگتا ہے، کہیں وہ نوکری مانگتا ہے، کہیں وہ صحت مانگتا ہے. لیکن یہ ایک سجدہ اگر اس نے کر لیا اپنے شعور کے ساتھ تو ان تمام سجدوں سے اس کو نجات مل جاتی ہے. ایک بات اور آپ لوگ اپنے ذہن میں دہرا لیجئے کہ ہم نے جب بسم اللہ کا سیشن یہاں پر کیا تھا تو لفظ اسم کو ہم نے کھولا تھا، یعنی کہ نام. اسم کے معنی نام ہوتے ہیں، لیکن لفظ اسم کے پیچھے ایک بہت بڑی قیامت چھپی ہوئی تھی. یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ کسی بھی شے کا یا کسی بھی علم کا یا کسی بھی تصور کا جب نام رکھا جاتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی پوری حقیقت ہوتی ہے. اگر وہ حقیقت وہاں پر نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ نام صرف نام ہے. جیسے قرآن میں بھی ہے نا کہ ان ہی الا اسماء سمیتموہا، یہ کچھ نام ہے جو تم لوگوں نے رکھ لیے ہیں. یعنی انہوں نے خدا کا تصور بگاڑ کے اس کے کچھ نام رکھ لیے تھے. اللہ کہہ رہا ہے کچھ نام ہے جو تم نے رکھ لیے ہیں، ان کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے. اسی طریقے سے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ تعلق اور رشتے کے بھی نام ہوتے ہیں. باپ اور بیٹے کے درمیان ایک رشتہ ہے، اس کا ایک نام ہے. لیکن اگر بچہ اپنے باپ کے حقوق ادا نہیں کرے تو صرف وہ نام کا رشتہ ہے. بالکل اسی طریقے سے یہاں پر عبادت جو ہے وہ ایک رشتے کا نام ہے. اگر اس کے حقوق ادا نہیں کیے تو عبادت صرف نام کی ہو رہی ہے. اور یہ بات بھی ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کی تھی کہ عبادت کا یہ تصور ہمارے یہاں جو مسخ ہوا ہے اس میں چند ریچولز کا نام عبادت ہو گیا ہے، اور وہ بھی بغیر سوچے سمجھے. ہمارا ان سیشن کے اندر اصل میں جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس اچھی طریقے سے قرآن کو سمجھ لیں کہ جو بھی مراسم عبودیت ہم ادا کر رہے ہیں ہم ان کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ ہم کیوں کر رہے ہیں. اور اسی کی ایک کڑی آپ سمجھے کہ یہ سیشنز ہیں جو سورہ فاتحہ کے اوپر ہو رہے ہیں. صرف اللہ کے سامنے کچھ ایسے الفاظ بول دینا جس کا مطلب میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی جنتر منتر پڑھ کے یہ سمجھے کہ کوئی جادو ہو جائے گا یا میرا جو دیوتا ہے وہ راضی ہو جائے گا. اگر یہ تصور ہے تو پھر یہ عبادت نہیں ہے، پھر یہ نام ہے. صرف اصل تصور جو ہے وہ ہم نے مسخ کر دیا ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ اگر عبادت خالصتاً اللہ کی ہے تو توکل اللہ کے اوپر ہے. یہ ہے اصل میں اس رشتے کا نام. اس توکل کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ اس توکل کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے؟ یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک. آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 الفاظ کے اندر اتنے خوبصورتی سے سمویا ہے کہ اس کے بعد کوئی بات کرنے کی جگہ رہ نہیں جاتی. یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے. اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ حضرت نعمان بن بشیر ہے. حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا یہ کہتے ہوئے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے. یعنی آپ نے جب دعا کر لی تو آپ نے عبادت کا حق ادا کر دیا. اگر آپ کسی اور در پہ جا کے دعائیں مانگ رہے ہیں تو اصل میں عبادت وہاں کی ہو رہی ہے.
آپ اپنی ساری عبادتوں کو دیکھ لیں جن کو ہم عبادات کہتے ہیں، نماز ہے، حج ہے یا روزہ ہے، ان کے آخر میں جو چیز ہوتی ہے وہ دعا ہے۔ نماز تو پوری کی پوری دعا ہے، اس کو آپ عربی زبان میں صلات جو کہتے ہیں، صلات کے معنی بھی دعا ہے۔ تو اصل میں جو چیز ہے عبادت وہ تو دعا ہے۔ اس لیے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث، یہ الفاظ کہنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی، ثم قرأ، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرأت کی، اور یہ سورہ غافر کی آیت نمبر 60 ہے جو میں نے بھی آج ابتدا میں پڑھی تھی۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو، تم مجھے پکارو، میں اس کا جواب دوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور وہ لوگ جو کہ تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب میں ان کو جہنم میں داخل کر کے رسوا کروں گا۔ یہاں پر دو باتیں نوٹ کر لیں، یہ بہت بڑی آیت ہے، اس کے اوپر ہم اگر پہنچیں گے انشاءاللہ تو اس کے اوپر ہم وقت لگائیں گے، لیکن آپ یہ دیکھیں سب سے پہلے کہ پہلے حصے میں دعا ہے، اگلے حصے میں عبادت کا لفظ ہے، یعنی کہ یہاں پر اس آیت کے اندر دعا اور عبادت کو اکویٹ کر دیا گیا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر فردر ایکسپلین کیا، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ تو گویا کہ عبادت کا جو نتیجہ ہے وہ ایک دعا کی صورت میں نکلنا ہے، اور وہ دعا کیا ہے ہم سب جانتے ہیں، ایاک نستعین ہے، لیکن ابھی جو لفظ نستعین ہے وہ استعمال نہیں ہوا ہے، ابھی لفظ استعمال ہوا ہے دعا، وہ کسی بھی قسم کی دعا ہو سکتی ہے۔ اس کے اوپر پھر ابن کثیر ضحاک سے ایک نہایت ہی خوبصورت بات لکھتے ہیں، بلکہ ضحاک جو ہے وہ ابن عباس کا قول نقل کرتے ہیں کہ ایاک نعبد کے معنی کیا ہیں، ایاک نوحد و نخاف و نرجو یا ربنا لا غیرک۔ بہت ہی خوبصورت یہ الفاظ ہیں کہ ایاک نعبد کا مطلب یہ ہے کہ ہم تیری ہی توحید بیان کرتے ہیں، تجھ سے ہی ڈرتے ہیں، اور تیری ہی طرف رجعت کرتے ہیں، تجھ سے ہی ہوپ لگاتے ہیں اور کسی سے نہیں لگاتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے معنی ہے عَلَىٰ طَاعَتِكَ وَعَلَىٰ أُمُورِنَا كُلَّهَا وَعَلَىٰ أُمُورِنَا كُلِّهَا، اور ایاک نستعین کے معنی یہ ہے کہ ہم مدد مانگتے ہیں تیری کہ ہم تیری اطاعت کر سکیں۔ اللہ کی اطاعت آسان کام نہیں ہے، یہ آگے چل کے ابھی ہم دیکھنے والے ہیں، اور جو بھی ہمارے معاملات ہیں اس میں ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، یعنی ہم در در کی جو ہے وہ ٹھوکریں نہیں کھاتے، در در پہ ہم سجدے نہیں کرتے، ہم صرف ایک جگہ پہ سجدہ کرتے ہیں، جس کو اوپر انہوں نے اس بات سے واضح کر دیا کہ ہم تجھ پہ ہی توکل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے قتادہ یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب یہ ہے یامرکم ان تخلصوا لہ العبادہ، کہ اس نے یہ حکم دیا ہے تم لوگوں کو کہ تم اپنی عبادت کو اس کے لیے خالص کر دو۔ یہ عبادت کو خالص کرنے کے معنی کیا ہے، یہ انشاءاللہ ہم جب ایمان کے موضوع پہ بات کریں گے اور سورہ اخلاص پڑھیں گے تو اخلاص کے اندر ہی ہم یہ لفظ جو خلوص ہے اس کو بھی سمجھیں گے۔ وَأَنَّ تَسْتَعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِكُمْ، اور یہ کہ تم ہر معاملے میں اسی سے مدد مانگو، کسی سے مدد نہیں مانگو، صرف اسی سے مدد مانگو۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں وَإِنَّمَا قَدَّمَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَعَلَىٰ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور یہ جو ایاک نعبد پہلے ہے اور ایاک نستعین بعد میں ہے، اس کا مطلب کیا ہے، لَإِنَّ الْعِبَادَةَ لَهُ هِيَ الْمَقْصُودُ، مقصود تو عبادت ہے، لیکن وَالْإِسْتِعَانَةُ وَسِيلَةُ إِلَيْهَا، اور یہ جو استعانت ہے یہ اس کا وسیلہ ہے، اس وسیلے کی بھی آپ دعا مانگ رہے ہیں جس سے کہ آپ عبادت کر سکیں۔ ایک اور بات یہاں پر نوٹ کر لیجئے، کیونکہ اب ہم آگے بڑھیں گے دعا کی طرف، وہ یہ کہ عبادت کے ہم نے ایک اور معنی سمجھے تھے، وہ یہ کہ عبادت جو ہے وہ خشوع اور خضوع کا نام ہے، جو کہ انسان کے دل کے اندر اللہ کی خشیت سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کی خشیت سے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا اثر آپ کے جسم پر ہوتا ہے، جس کو خشوع اور خضوع کہتے ہیں۔ اور یہ جو جسم پر اثر ہوتا ہے یہ کچھ مراسم کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ آپ اس خدا کے آگے تعظیماً کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ اس خدا کے آگے رکوع کرتے ہیں، آپ اس خدا کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اور آپ ہاتھ اٹھا کے اسی سے دعا مانگتے ہیں۔ یہ سارے جو مراسم عبودیت ہیں یہ کسی نہ کسی طریقے سے عبادت کا مظہر بنتے ہیں، دعا کے علاوہ یہ بھی مظہر بنتے ہیں، تو یہ بھی خالصتاً صرف اللہ کے لیے ہے۔ آپ لوگوں کو اس بات کا علم ہوگا کہ کئی حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے معاملات اپنے لیے روا نہیں رکھے۔ کسی نے ان سے کہا کہ ہم ایران سے ہو کر آ رہے ہیں، ہم فارس سے ہو کر آ رہے ہیں، ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں کے بادشاہ کو سجدہ کیا جاتا ہے، ہم آپ کو کیوں نہ سجدہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر فرما دیا۔
یعنی کہ دعا، سجدہ، رکوع، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا، قنوت، یہ سارا کا سارا عبادت کا مظہر ہے دعا کے ساتھ ساتھ، اور یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے دوبارہ سے اس بات کو نوٹ کر لیں، ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ ایاکا یہ کیا اسلوب ہے، یعنی کہ کا شروع میں آیا اور اس میں ہیلپنگ ورب ایا لگا تو اس کے معنی ہو گئے تیری ہی، تو یہی اسلوب یہاں پر نستعین کے ساتھ بھی ہے کہ نستعین کے اندر ایا کا شروع میں آ گیا ہے، حالانکہ یہ نستعینو کا تھا یہ لفظ، لیکن ایا کا پہلے آ کے اس جو معنی پیدا ہوئے وہ کیا یاد کر لیجیے آپ، ہم نے جو پچھلی دفعہ یہ بات کہی تھی کہ سارا زور اللہ کے اوپر ہے، اور اس کے بعد اس میں حصر کا اسلوب ہے، ایا کا نستعین، صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے، ہم کسی اور سے مدد نہیں مانگتے۔ ایک اور چیز یہاں پر نوٹ کر لیں، وہ یہ کہ یہ جو نعبدو ہے یا نستعین ہے، یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ عربی زبان کے اندر صرف 2 ٹینسز ہوتے ہیں، کسی اور زبان کے اندر عموماً 3 ٹینسز ہوتے ہیں، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، لیکن عربی زبان کے اندر صرف 2 ہوتے ہیں، ایک حال ہوتا ہے، ایک ماضی ہوتا ہے اور ایک مضارع ہوتا ہے۔ مضارع کے اندر حال اور مستقبل دونوں ہوتے ہیں، تو اگر یہاں پر اس کا ترجمہ حال اور مستقبل دونوں میں کریں تو ایک معنی تو یہ ہوں گے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کے دوسرے معنی کریں تو وہ ہو جائیں گے ہم تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے اور تجھ سے ہی مدد مانگتے رہیں گے۔ یہ ہے اصل میں وہ معاہدہ کہ میں پوری زندگی اس معاہدے کے اوپر کاربند رہوں گا۔ ایک اور بات نوٹ کر لیں کہ یہاں پر آبدو نہیں آیا ہے بلکہ نعبدو آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعا جو ہے یہ سکھائی جا رہی ہے پوری امت کو، ہم پوری جو امت محمدیہ ہے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو ہم کو راستہ دکھا۔ یہ پورا آگے جب آپ چلیں گے تو یہاں پر جمع کا صیغہ ہے متکلم کے لیے، ایک آدمی کی دعا نہیں ہے، یہ پوری کی پوری قوم کی دعا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی کہ کیونکہ یہ معاہدہ حق اور فرض کا ہے، تو اگر بندے نے اللہ کی عبادت کا حق ادا کر دیا تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے وَإِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، ہدایت دینا میری ذمہ داری ہے۔ یہ بات میں آپ کے سامنے کئی دفعہ رکھ چکا ہوں کہ یہ اعلیٰ کا صیغہ جب آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کے اوپر کوئی چیز واجب ہو گئی، اور اللہ کے اوپر تو کوئی چیز واجب نہیں کر سکتا، اللہ خود اپنے اوپر چیزیں واجب کرتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے رحمت والے درس میں رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کتب علی نفسہ رحمہ، اس نے اپنے اوپر فرض کر دی ہے رحمت، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، ہمارے اوپر ہے کہ ہم ہدایت دیں گے، ہم لازمی ہدایت دیں گے کیونکہ یہ معاہدہ ہے۔ اس کے علاوہ آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیدھا راستہ دکھا دے۔ تو یہ یہاں پر بالکل حق اور فرض جو ہے وہ بیلنس ہو گیا ہے۔ اب آ جائیے جناب جو ہمارا جو اصل موضوع ہے آج کا کہ نستعین کے معنی کیا ہیں۔ ویسے تو اوپر جتنی بھی باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ہر قسم کی دعا جو ہے وہ اللہ سے کرنی ہے، اور اس کے لیے عموماً جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، جبکہ آپ یہ غور کیجئے کہ یہ لفظ مدد بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ قرآن میں آیا ہے۔ اور آپ یہ بات بھی یاد کر لیجئے کہ جب ہم نے استعاذہ کے اوپر درس کیا تھا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہ درس کیا تھا، تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ کئی الفاظ آتے ہیں عربی زبان میں دعا مانگنے کے لیے، استعاذہ ان میں سے ایک ہے، لیکن اس کے اندر جو چیز سب سے زیادہ نمایاں تھی وہ یہ کہ آپ کمزور ہیں اور کسی کی پناہ میں جانا چاہتے ہیں، یعنی کہ وہ آپ کی ایک ازائلم کی اپلیکیشن ہے، آپ کی ریفیوج کی اپلیکیشن ہے۔ جب آپ استعاذہ بولتے ہیں، استعاذہ کے معنی کچھ اور ہیں، استعانت کے معنی کچھ اور ہیں۔ استعانت کے معنی کیا ہے اس کو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے ذرا 1-2 الفاظ اور کھولتا ہوں جو قرآن میں مدد کے لیے استعمال ہوئے، جیسے نصرت، استنصار، یہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے۔ جب یہ لفظ آئے گا تو اس کے نیچے اردو میں لکھا ہوا ہوگا کہ وہ تجھ سے ہی مدد مانگتا ہے۔ تو اس مدد میں اور استعاذہ میں اور استعانت میں کیا فرق ہے، یہ بات دیکھیے۔ نصرت کا لفظ ہمیشہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب آپ کو دبا دیا گیا، آپ ہارنے پر آ گئے اور آپ بالکل مغلوب ہو گئے، تو آپ نے ایک جس کو کرائے فار ہیلپ کہتے ہیں، کرائے فار ہیلپ، یہ نصرت ہے۔ سورہ نوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا ربی مغلوب فانتصر،
انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں مغلوب ہو گیا، میری مدد کو پہنچ۔ یہ ہے استنصار، یعنی کہ نصرت کی دعا مانگنا۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، جبکہ جنگ احد کا واقعہ ہے، جب جنگ احد کے اندر کچھ مسلمانوں کے اندر کنفیوژن ہوئی کہ لڑیں گے کہ نہیں لڑیں گے، تو وہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے پھر کمنٹس کیے بعد میں، اس میں یہ تھا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، وہ تمہاری نصرت کر چکا تھا بدر میں، غزوہ بدر میں وہ تمہاری نصرت کر چکا تھا جبکہ تم بہت کم تھے۔ تو یہاں سے آپ کے سامنے لفظ نصرت کے معنی واضح ہو گئے کہ کمزور ہے آدمی اور دبا دیا گیا ہے اور وہ کرائے فار ہیلپ کر رہا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کے اندر نہایت ہی خوبصورت مقام ہے نا، جہاں پر کہ جب بہت ظلم ہوتا ہے رسول کے ماننے والوں کے اوپر اور خود رسول کے اوپر، تو وہ چلا کے کہتے ہیں متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، تو اسے ان کو کہا جاتا ہے اللہ کی نصرت قریب ہی ہے۔ تو یہاں سے نصرت کے معنی واضح ہو گئے۔ اب ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے مدد کے لیے، وہ ہے اید۔ ید کے معنی ہاتھ ہوتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں نا کہ کسی کا ہاتھ بن جانا، ہم یہ محاورہ اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اید کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی کو آپ قوت براہم پہنچا دیں، وہ ایک کام کر رہا ہے، اس کام کے لیے اس کو قوت چاہیے، آپ نے اس کی پاور انکریز کرنی ہے، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ لفظ استعمال ہوا ہے سورہ توبہ کے اندر، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے بچنے کے لیے غار ثور کے اندر پناہ لیتے ہیں اور آپ کے ساتھ صرف ابو بکر صدیق ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم اگر اپنے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو وہ اس کی مدد کر چکا جب وہ دو میں کا دوسرا تھا۔ اور اس وقت اللہ نے کیا مدد کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں سکینت نازل کی اور ایدہ، اس کی یہاں پر بھی مدد اس کے معنی کر رہے ہیں، ایدہ بجنود لم تروہا، اور اس کے اوپر ایسے لشکر، ہم نے وہاں ایسے لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے۔ چلتے چلتے یہ لفظ جو مدد ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے، اگر اس کے لیے دعا مانگی جائے تو استمداد کا لفظ عربی زبان میں استعمال ہوگا، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کوانٹیٹی وائز یا کوالٹی وائز اور انکریز کر دیں۔ اس لفظ کے مد یا مدو کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو پھیلا دینا، اس کو تعداد میں زیادہ کر دینا۔ اس لیے قرآن کے اندر حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ تم استغفار کرو اللہ سے، یمددکم باموال و بنین، وہ تمہیں بڑھائے گا، تعداد میں تمہیں بڑھائے گا۔ کس طرح سے؟ تمہیں اور بچے دے گا اور تمہیں اور مال دے گا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے صرف 3 ایگزامپل رکھی ہیں، بہت سارے الفاظ مدد کے لیے قرآن میں استعمال ہوئے، لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ ہر لفظ کے معنی سملر نہیں ہوتے، اس لیے اس لفظ کو کھولنا پڑتا ہے، اور یہاں پر اس لفظ کو کھولنا بہت اہم ہے۔ استعانت کا جو لفظ ہے، جس سے کہ یہ لفظ نستعین بنا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کا ہاتھ بٹانا۔ اسی سے ایک لفظ نکلا ہے جو کہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تعاون کرو، کوآپریٹ کرو۔ تعاون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں کام کر رہا ہوں، تم آ کے مجھے اس کام میں مدد کرو۔ یعنی کہ اس لفظ کے اندر یہ بات پوشیدہ ہے کہ پہلے آپ اپنی ساری انرجیز، آپ اپنے سارے ایفرٹس ایگزاسٹ کریں گے، تو پھر بعد میں اللہ تعالیٰ اس کے اندر اپنی ویلیو ایڈ کر دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں ہاتھ پیر توڑ کے بیٹھ جاؤں اور میں کہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ آئے گا اور میرے دل کے اندر ہدایت ڈال دے گا۔ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی پوری محنت کر لی۔ یعنی مثال ایسی سمجھیں کہ روڈ کے اوپر ایک پتھر پڑا ہوا ہے، بہت بھاری، آپ اس کو ہٹانے کے لیے پورا زور لگا رہے ہیں، وہ تھوڑا سا ہل رہا ہے پھر واپس آ کے اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے، تو پیچھے کچھ لوگ گزر رہے تھے، آپ نے ان کو آواز دے لی کہ اس میں ذرا میرا ہاتھ بٹاؤ، تو آپ اپنی پوری کی پوری ایفرٹس ایگزاسٹ کر چکے تھے۔ اس کے بعد آپ کو فردر جو مدد کی ضرورت پیش آئی، اس کو استعانت کہتے ہیں۔ یعنی استعانت یہ نہیں ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں کروں گا اور اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ سارے معاملات کر دے گا، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ بات قرآن سے بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ پہلے تم اپنے ایفرٹس ایگزاسٹ کرو گے، پھر میں آؤں گا۔ وَأُوفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم اپنے وعدے کو پورا کرو، میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا۔ إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ،
اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اذکرونی فاذکرونی اذکرکم، تم مجھ کو یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا. اور اسی طریقے سے یہاں پر کیونکہ ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو میرے راستے میں جد و جہد کریں گے، جو مجھ تک پہنچنے کی جد و جہد کریں گے، ان کو میں ہدایت دوں گا اپنے راستے کی. تو یہاں پر آپ سمجھیں، عموماً آپ کو اس طرح کے باتیں سننے کو ملتی ہیں نا کہ آپ نے کسی کو کہا کہ اللہ کے بندے نماز پڑھ لیا کرو یا اللہ کے بندے قرآن پڑھ لیا کرو، تو جواب میں کہتے ہیں کہ اللہ توفیق دے گا تو کر لیں گے. یعنی کہ اللہ کی توفیق کا بس انتظار ہے، یہ تو تیار بیٹھے ہوئے. جبکہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، آپ نے تو کوئی ایفرٹ ہی نہیں کیا. جب آپ نے کوئی ایفرٹ نہیں کیے ہیں تو اللہ کا تو قانون بالکل بے لاگ ہے. یہ بات ہم سمجھ چکے، کاز اینڈ افیکٹ کا قانون ہے. اللہ کا قانون یہاں پر یہ ہے کہ تم ایک قدم آگے بڑھاؤ گے تو پھر اللہ تمہاری طرف قدم بڑھائے گا. اور دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہوا ہے کہ وہ توفیق کے معنی ہی نہیں سمجھتے. توفیق کا لفظ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، جس سے کہ ایک لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں موافقت. یعنی کہ جب آپ نے اپنے ایفرٹس لگائے تو اتنے ہی ایفرٹس کسی اور نے آپ کے ساتھ لگا دیے، تو اب دونوں سنکرنائز ہو گئے، موافقت ہو گئی. یعنی توفیق کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو کام کرنے کی آپ محنت کر رہے ہیں، اگر اس کام کے لیے آپ کے پاس ریسورس اویلیبل نہیں ہے، اس کے لیے آپ کے پاس اسباب میسر نہیں ہے، تو کوئی آپ کو وہ اسباب دے دے. یہ ہے اللہ کی توفیق، اور یہ سب سے بڑی اللہ کی استعانت ہوتی ہے. یعنی آپ کسی کام کے اندر جب آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میرے یہاں پر قدم چھوٹے پڑ جائیں گے، میں یہ کام کر نہیں سکوں گا، میرے ہاتھ اتنے لمبے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے. یہاں پر آپ ذرا ذہن میں وہ سارا منظر لے کر آئیے جو میں نے آپ کے سامنے حنفاء کے لیے رکھا تھا، جو کہ دل سے یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں تیری عبادت کے طریقے کیا ہے. تو وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ ان کی پوری محنت ایگزاسٹ ہو چکی تھی. آپ حضرت سلمان فارسی کا واقعہ ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہدایت حاصل کرنے کے لیے. اپنا گھر بار چھوڑا، اس کے بعد جا کے کچھ عیسائیوں کے شاگرد بن گئے، پھر اس کے بعد اتنا لمبا سفر کیا، پھر غلام بنا لیے گئے. یہ ساری محنتوں کے بعد کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسباب مہیا کر دیے. اور اسباب کیا تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور ان سے ملاقات ہو گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اور یہی لفظ استعانت کے معنی ہے. استعانت کے معنی دوبارہ سے نوٹ کر لیجئے یہ ہے کہ میں تو اپنے پورے ایفرٹ لگا رہا ہوں، لیکن کیونکہ بات آگے بڑھ نہیں رہی تو میرے ساتھ تعاون کر، تو وہ اسباب اور توفیق مہیا کر دے جس کے ذریعے میں اس کام کو کر لوں. یہ لفظ استعانت کے معنی. یہ استعانت آپ کس چیز کے لیے مانگ رہے ہیں؟ ویسے تو یہ بات ہم پیچھے سمجھ چکے ہیں کہ ہر چیز کی مدد اللہ سے، اور ہم نے پھر مدد کے لیے مختلف الفاظ دیکھے کہ اگر نصرت کی مدد ہے تو بھی اللہ سے مانگنی ہے، اپنی تعداد بڑھانی ہے اس کے لیے بھی اللہ سے ہی مدد مانگنی ہے. یہ یہاں پر ایک پرٹیکولر کنٹیکسٹ میں یہ لفظ آیا ہے، اور وہ کنٹیکسٹ کیا ہے؟ پیچھے آپ کہہ رہے ہیں ایاک نعبد، بعد میں آپ کہہ رہے ہیں ایاک نستعین. اور ابن کثیر نے یہ لکھا تھا کہ عبادت مقصود ہے اور وسیلہ اس کا ایاک نستعین ہے. یعنی کہ یہاں پر آپ مدد یہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں تو اس میں میری مدد کر. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اللہ کی عبادت اپنی زندگی، پوری زندگی میں کرنا آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، اور یہی اصل میں ہمارا امتحان ہے. اور یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں جب ہم نے استعاذہ کے موضوع کے اوپر بات کی تھی کہ یہ دنیا جو ہے یہ مارکہ خیر و شر ہے. یہاں پر آپ کے سامنے دنیا کی آسائشیں ایسی ہیں کہ انسان کا دل اس کی طرف ریچ جاتا ہے. انسان کے نفس کے اندر اتنی خواہشات ہیں کہ وہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. شیطانی وسوسے اتنے ہیں جو اس کو چاروں طرف سے اس کے اوپر حملہ آور ہے. تو یہ چومکھی جنگ ہے جو انسان کے گرد ہو رہی ہوتی ہے. اس کے بیچ میں اگر وہ صراط مستقیم پہ چلنا چاہتا ہے تو وہ ابلیس نے کہا تھا کہ میں اس کو بہکانے کے لیے تیری صراط مستقیم پہ کھڑا رہوں گا. تو یہ تو آسان کام نہیں ہے، یہ تو کافی مشکل کام ہو گیا کہ مجھے پوری زندگی ایک ایسا لمحہ نہیں گزارنا جس میں کہ میں اللہ کا بندہ نہ ہوں، یعنی پھر تو رشتہ ہی ٹوٹ جائے گا. اور اس کے علاوہ دو باتیں اس میں اور نوٹ کر لیں. ایک تو یہ کہ جب آپ نکلیں گے اللہ کے راستے میں تو آپ کو 1000 راستے نظر آئیں گے سامنے جو یہ کہہ رہے ہوں گے یہ اللہ کا راستہ ہے،
یہ فلاح کا راستہ ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے. اس کے اندر کوئی ایک راستہ صحیح ہے اور اس کو صراط مستقیم کہا ہے. وہ صراط مستقیم کے معنوں کے اندر ہم سمجھیں گے اور ہم یہ دیکھیں گے اور دوسرے کتنے راستے ہیں. تو اتنے ہزاروں راستے کے اندر ایک راستہ کیسے میں چنوں؟ یہ مشکل کام ہے. اور یہی وہ آیت ہے جو میں نے اوپر آپ کے سامنے پڑھی تھی، اور میں نے جان بوجھ کے وہ آیت آدھی پڑھی تھی. وہ آیت یہ ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ. اللہ کے ذمے ہے کہ وہ تمہیں صحیح راستہ بتا دے، جبکہ یہاں پر بہت سارے دوسرے راستے بھی ہیں جس کو اللہ کے رسول نے اس طرح سے مثال سے بیان کیا تھا کہ یہ بالکل سیدھا راستہ ہے زمین پہ جو اللہ کی طرف جا رہا ہے، لیکن اس میں سے یہ پگڈنڈیاں نکل رہی ہیں جو کہ جہنم کی طرف جا رہی ہیں. تو میں اللہ کے نام پہ نکلوں تو صحیح، لیکن پتہ نہیں میں کسی غلط راستے پہ نہ چلا جاؤں. تو اللہ تو میری مدد کر کہ میں بالکل سیدھے راستے پہ چلتے چلا جاؤں. یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اس دنیا کے اندر ہزاروں لوگ ہیں اور ہزاروں راستے وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس طرف آ جاؤ، فلاح اس طرف ہے. اس کے بعد دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ وہ جو ہم نے یہ سمجھا تھا کہ اللہ کی معرفت اور اللہ کے احسانات اتنے ہیں کہ بندہ گن بھی نہیں سکتا. جب بندہ گن بھی نہیں سکتا تو اللہ کی عبادت کا حق بھی وہ ادا نہیں کر سکتا. وہ اللہ کے احسانات کا حق نہیں ادا کر سکتا، اس کی عبادت کا بھی حق نہیں ادا کر سکتا. تو یہ حق بھی صرف اسی صورت میں ادا ہو سکتا ہے جب اللہ جو ہے اس کی مدد کرے. یہ ساری بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کو میں آپ کے سامنے ایک نہایت ہی خوبصورت حدیث میں سمرائز کرتا ہوں. یہ حدیث جو ہے سنن ابی داؤد کے اندر ہے، باب استغفار کے اندر، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت معاذ بن جبل. حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت معاذ بن جبل کا ہاتھ پکڑا، وقال، اور کہا، یا معاذ واللہ انی لا احبک، واللہ انی لا احبک، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. کل یہ حدیث جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے اتنا رشک آیا کہ اس دنیا میں کچھ ایسے لوگ گزرے جن کو اللہ کے رسول ہاتھ پکڑ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. ہم تو تھے نہیں اس وقت، لیکن کاش یہ ایسا ہمارے ساتھ ہوتا کہ اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہوتے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. لیکن یہ بہرحال جس کی یہ قسمت تھی، حضرت معاذ کو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں واللہ انی لا احبک. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں فقال اوصی کا یا معاذ، میں معاذ تم کو ایک وصیت کرتا ہوں، لا تدعن فی دبور کل صلاۃ تقول، تم اپنی نماز کے بعد یہ الفاظ کبھی بھی مت چھوڑنا، یہ الفاظ کبھی بھی مت چھوڑنا. وہ الفاظ کیا تھے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں کہ میں تجھے یاد کر سکوں، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں کہ میں تیری بہت اچھی عبادت کر سکوں. یہ دعا جو ہے عموماً لوگوں کو یاد ہوتی ہے اور پس منظر اس کا یہی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اور اس میں یہ جو لفظ اعنی استعمال ہوا ہے یہ وہی لفظ ہے جس سے کہ نستعین بنا ہے. حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ اس وصیت کو میں نے یاد رکھا اور اس کے بعد میں نے اپنے شاگرد سنابحی کو یہ وصیت کی اور اس کے بعد سنابحی نے عبد الرحمن کو یہ وصیت کی اور اس کے بعد سے یہ وصیت چلتی ہوئی آج ہم تک پہنچ گئی. اور ہم سب بھی نمازوں کے بعد عموماً یہ دعا مانگتے ہیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اب جناب آ جائیں اگلے لفظ کی طرف. میں نے آپ کے سامنے عبادت اور استعانت کا رشتہ رکھا پہلے آپس میں، اور پھر اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے لفظ نستعین کو کھولا. لفظ نستعین کو جب میں کھول رہا تھا تو میں نے آپ کے سامنے مختلف اور الفاظ بھی رکھے جو عبادت کے جو کہ مدد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تاکہ ہمیں یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ استعانت اس مدد کو کہتے ہیں جس میں کہ کوئی ایک آدمی اپنے پورے ایفرٹس ایگزاسٹ کر دے اور اس کے بعد اس کو ریسورسز فردر جو چاہیے ہوں اس کی مدد آ جائے. اب آ جائیں اگلے لفظ کے اوپر جو اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ اب تک جو الفاظ ہم نے استعمال کیے تھے، وہ لفظ اہدنا. کیونکہ اب ہم سورہ فاتحہ کے آخری حصے میں آ گئے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور اس کے متعلق اس حدیث میں تھا کہ ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میں نے اپنے بندے کو وہ دیا جو کہ اس نے مانگا. بندے نے کیا مانگا؟ بندے نے کہا مجھے ہدایت دے دے،
ہدایت کس چیز کی ہے وہ تو آگے چل کے ہم بات کریں گے، لیکن یہ لفظ ہدایت ہی سب سے پہلے ایسا ہے جس کو کہ ہم دیکھ لیں. اس نے مدد یہ مانگی کہ تو مجھے ہدایت دے دے. گویا کہ جو دعا ہے اور اس کا جو جواب ہے وہ پورا قرآن ہے. یعنی کہ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم جب بندے نے کہا تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا قرآن دے دیا. تو گویا یہ جو سورہ فاتحہ اور قرآن ہے اس کے درمیان دعا اور جواب دعا کا رشتہ ہے. تو اہدنا کے معنی پہلے سمجھتے ہیں اور اس کے بعد صراط مستقیم کے معنی سمجھتے ہیں، اور صراط مستقیم اصل میں کن لوگوں کا راستہ ہے پھر اس کو سمجھتے ہیں. اہدنا، تو ہمیں ہدایت دے. یہ عام سے خاص کی طرف آ گئے. عام سے خاص کا مطلب یہ کہ پہلے آپ نے مدد مانگی ہر قسم کی. آپ نے کہا میں تیرے پر توکل کرتا ہوں ہر معاملے میں، امورنا کلھا، ہم اپنے جو معاملات ہیں اس میں تجھے ہی پکارتے ہیں، تیری کامل اطاعت کرتے ہیں. ساری باتیں اوپر میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں ابن کثیر کے واسطے سے. اب ایک خاص دعا مانگی جا رہی ہے. وہ خاص دعا کیا ہے کہ تو ہمیں ہدایت دے دے. اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے ہدن یا ہدا، یہ لفظ بڑا کامن ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے معنی گائیڈنس ہیں، دیٹ از اٹ. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس لفظ کے بھی بڑے گہرے معنی ہیں، اور خاص طور پہ جس اسلوب میں یہ لفظ یہاں پر آیا ہے یہ پورے قرآن کے اندر ایک یونیک اسلوب ہے. کچھ مقامات قرآن کے ایسے ہیں جہاں پر کہ پورے قرآن کے مقابلے میں اسلوب بڑا یونیک ہوتا ہے. وہ کیسے ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ لفظ ہدن کے معنی کیا ہوتا ہے یا ہدا کے معنی کیا ہوتے ہیں. یہ اس کا جو مادہ ہے ہا، دال اور یا، اس کے بنیادی معنی کیا ہوتے ہیں. اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا بہت واضح ہو جانا اور روشن ہو جانا، آپ کو دور سے نظر آ جائے. اس لیے ابھری ہوئی چٹان کو عربی زبان میں اسی لفظ سے پکارا جاتا ہے، کیونکہ آپ اس کو نشانی بنا سکتے ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے میں اپنے راستے کو میجر کرتا ہوں. اس کے علاوہ اس کے معنی تحفے کے بھی ہوتے ہیں، گفٹ کے بھی ہوتے ہیں. ہم یہ عموماً لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، ہدیہ پیش کرنا. یہ دو اس کے بنیادی معنی ہیں. اس لیے عربی زبان کی جو مشہور ڈکشنری ہے لسان العرب، اس میں اس کے لیے کہا گیا ہدیت لکا فی معنی بینت لکا. ہدایت، تجھ کو میں نے ہدایت دی، اس کا کیا معنی ہوا ہے؟ میں نے واضح کر کے دکھا دی یہ چیز تمہیں. تو اس کے لیے بعد میں پھر وہ قول پیش کرتے ہیں قرآن سے، وہ قولہ تعالی اولم یہدی لہم، کیا ان لوگوں کے لیے یہ ہدایت کافی نہیں؟ اصل میں یہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کتنی بستیوں کو برباد کر دیا جن کے مساکن سے تم گزرتے ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم یہدی لہم، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ یہاں پر وہ کہتے ہیں اولم یبین لہم، کیا ہم نے ان کو دکھا نہیں دیا؟ یعنی ایک بہت روشن سامنے ایک چیز کھڑی ہوئی ہے جس کو خود قرآن نے کہا فاعتبروا یا اولی الابصار، عبرت حاصل کرو آنکھ سے دیکھنے والوں. یعنی کہ آپ نے آنکھ سے دیکھ لیا، آپ کو عبرت ہو جائے. تو لفظ ہدایت کے بنیادی معنی جو ہیں وہ کسی چیز کا بالکل واضح ہو جانا اور روشن ہو جانا ہے، اور گفٹ کے معنی بھی ہیں. اس لیے یہ ہدی کا لفظ قرآن میں ان جانوروں کے لیے آیا ہے جن کو عمرہ اور حج کرنے کے لیے جب قربانی کے لیے لے کے جایا جاتا تھا تو سب سے آگے قافلے میں رکھا جاتا تھا. بدامنی کا زمانہ تھا، کوئی دوسرا قبیلہ حملہ کر دے اور آپ کی جان اور مال کو نقصان پہنچا دے، لیکن یہ وہاں پر رول تھا کہ جو عمرہ اور حج کرنے کے لیے حاجی جا رہے ہوں گے ان کے اوپر حملہ نہیں ہوگا. تو ان کی نشانی کیا ہوتی تھی کہ بھائی یہ قافلہ جو ہے یہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے جا رہا ہے. وہ جانوروں کو آگے کر دیا کرتے تھے جن کے گلے کے اندر ایک خاص طریقہ قلاوہ پڑا ہوا ہوتا تھا، وہ ہدی کے جانور کہلاتے تھے. یعنی کہ وہ آگے بھی ہوتے تھے اور یہ اس تو ان جانوروں کو جو کہ حج اور عمرے کے لیے قافلے کے آگے آگے رکھا جاتا تھا ان کو ہدی کا جانور کہتے تھے. تو اس سے بھی اس کے معنی کافی واضح ہو جاتے ہیں کہ یہ لفظ کن معنوں میں عرب استعمال کیا کرتے تھے. اس لیے امام راغب اصفہانی نے اپنی مفردات القرآن کے اندر اس کے معنی لکھے ہیں الہدایت الدلالۃ باللطف. ہدایت اس رہنمائی کا نام ہے جو آپ کو لطف اور کرم اور مہربانی کے ساتھ دی جائے، اور اسی سے لفظ ہدیہ ہے. وہ کہتے ہیں وہ منہ الہدیہ، اسی سے لفظ ہدیہ ہے جو کہ وہ تحفہ ہوتا ہے جو بلا معاوضہ دیا جائے. یعنی کہ ہدایت کے اندر ایک تو روشنی کے معنی ہے، بالکل واضح ہونے کے معنی ہے، دوسرے معنی اس کے اندر یہ کہ وہ آپ کو مفت دی جائے گی. تو یہ آپ کے سامنے بنیادی اس کے معنی آ گئے.
اب یہاں پر ایک اہم نقطہ جو امام زمخشری لے کر آئے ہیں اپنی تفسیر کشاف میں، اور اسی نقطے کو پھر آگے مولانا امین احسن اصلاحی نے بیان کیا ہے اپنی تفسیر تدبر قرآن میں. تو تدبر قرآن تو ایک اردو زبان کی تفسیر ہے، آپ اس میں جا کے اس نقطے کو دیکھ سکتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں امام زمخشری کہ یہ جو فعل ہے، یہ جو ورب ہے ہدا، یہ عموماً 3 یا 4 پریپوزیشنز کے ساتھ آتا ہے. ان کے ساتھ ایک صلہ لگا ہوا ہوتا ہے، یا تو با کا صلہ لگا ہوا ہوگا، یا لام کا صلہ ہوگا، یا الا کا، یا علا کا. تو اس سے نا تھوڑے تھوڑے اس کے معنی تبدیل ہوتے ہیں. معنی کیسے تبدیل ہوتے ہیں؟ فرض کریں اس کے آگے ایک صلہ لگا ہوا ہے لام کا، جیسے ہے ہدی للمتقین، یا جو میں نے آپ کے سامنے تھوڑی دیر پہلے آیت رکھی تھی اولم یہدی لہم. اب آپ دیکھ میں ہدا کے آگے لام کا صلہ لگا ہوا ہے. جب یہ ہو تو اس کے معنی ہوتے کسی چیز کو دکھا دینا، یا کسی چیز کے لیے ایک کوالٹی آپ نے مقرر کر دی، جیسے ہدی للمتقین. اگر تقوی ہوگا تو ہدایت نظر آ جائے گی. تو یہاں اس میں بنیادی طور پہ دکھانے کے معنی ہوتے ہیں. لیکن اگر اس کے ساتھ الا کا صلہ لگا ہوا ہو، انک لتہدی الی صراط مستقیم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا ہے کہ آپ ان کو صراط مستقیم تک کی ہدایت دیتے ہیں، یعنی کہ وہ رہنما ہیں، وہ ساتھ لے کے چلتے ہیں، اس کے اوپر وہ گائیڈ ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ ہدا کے آگے الا کا صلہ لگا ہوا ہے. اس کے لیے ایک اور بھی الفاظ آتے ہیں علا، اولئک علی ھدی من ربہم. یہ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں یہ آ جائے گا کہ یہ لوگ ہدایت کے راستے پر ہیں. رائٹ ناؤ دے آر آن دی پاتھ. اور ابھی آگے چل کے میں آپ کے سامنے ایک آیت رکھوں گا جس میں با کا صلہ آیا ہے، یہدون بامرنا، یہ ہمارے حکم کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں. یہ سارے کے سارے معنی تھوڑے تھوڑے تبدیل ہوتے ہیں اگر سامنے جو پریپوزیشن ہے وہ چینج ہو رہی ہے. لیکن یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ اہدنا صراط المستقیم کے درمیان میں کوئی پریپوزیشن نہیں ہے. یہاں پر پریپوزیشن حذف کر دی گئی ہے. باقی قرآن میں آپ آگے جائیں گے تو آپ کو ہدایت کے آگے الا کا صلہ مل رہا ہوگا، لام کا صلہ مل رہا ہوگا، با کا صلہ مل رہا ہوگا، علا کا صلہ مل رہا ہوگا، بالکل ابتدا میں ہی ہدی للمتقین اولئک علی ھدی من ربہم، یہ آپ کو مل رہے ہیں نا. یہاں ایسا کیوں نہیں ہے؟ تو اس کو بڑے ہی خوبصورتی سے کھولا ہے امام زمخشری نے، اور اس کے بعد مولانا امین احسن اصلاحی نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے کہ جب صلہ حذف کر دیا تو سارے معنی اس کے اندر آ گئے. وہ سارے معنی جو کہ مختلف صلے کے لگنے کے ساتھ، پریپوزیشنز کے لگنے کے ساتھ اس لفظ کے اندر آ سکتے تھے، وہ سارے یک بیک اس کے اندر آ گئے. اور اب معنی کیا ہو گئے؟ تو ہمیں ہدایت دکھا دے، تو ہمیں ہدایت پر چلا دے، تو اس کے اوپر ہمیں استقامت عطا فرما دے، اس کے اندر جو مشکلات آئیں اس پہ ہمارے قدموں کو جما دے، ہمیں تو ایسا رہنما دے جو اس میں ہمارے ساتھ ساتھ چلے اور ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے. یہ سارے کے سارے معنی یہاں پر صرف کس لیے پیدا ہوئے ہیں؟ آپ نے اس میں سے صلہ حذف کر دیا ہے. اس لیے اب آپ کو یہ یاد ہوگا کہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ آپ سورہ فاتحہ کو 4 ڈائمنشنز میں دیکھ سکتے ہیں. کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ چاہتے تھے ان کو صرف ہدایت نظر آ جائے اور وہ بھاگتے ہوئے اس ہدایت کے اوپر چلے جائیں. میں نے آپ کے سامنے مثال رکھی تھی حضرت سلمان فارسی کی، میں نے آپ کے سامنے حضرت زید بن نفیل کی مثال رکھی تھی. پھر یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ دعا مانگتے تھے کہ ایک پیغمبر آ جائے، اس پیغمبر کے ساتھ ہم کو فتوحات ملیں گی. یہ سورہ بقرہ کے اندر آگے چل کے آنے والا ہے. اور اس کے بعد جو لوگ ہدایت پر چل رہے تھے ان کے پر جب پرسیکیوشن ہونی شروع ہوئی تو وہ اپنے نبی سے کہتے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اتنی مشکلات ہمارے اوپر آ گئی ہیں. تو وہاں پر استقامت چاہیے تھی. یہ ساری کی ساری چیزیں صرف ایک صلے کو حذف کرنے کی وجہ سے اس کے معنوں کے اندر آ گئی. اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کی جو ہدایت ہے وہ کس طریقے سے ایک انسان کو ملتی ہے جس سے کہ وہ گریجولی اپنی زندگی کے اندر یہ سفر طے کرتے ہوئے جنت تک پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ ہدایت کا جو سلسلہ ہے میں نے تمہارے ساتھ ایسا پیدا کیا ہے جس کی آخری کڑی یہ قرآن ہے، یا جس کی آخری کڑی وہ ہے جو کہ انبیاء لے کر آتے ہیں. اس سے پہلے بھی تمہارے اندر ہدایت موجود ہے. اس لیے یہ جو 4 درجے ہیں ہدایت کے، جس کو کہ بہت اچھی طریقے سے کھولا ہے ام الکتاب کے اندر مولانا ابوالکلام آزاد نے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی ہدایت
جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ودیت کی ہوئی ہے وہ ہے گائیڈنس فار دی سروائیول، بقا کی ہدایت، جس کی مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں آتا. خود قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے ایسے نکالا تھا جب تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، لیکن وہ صرف ایک چیز جانتا ہے کہ اس کو جب بھوک لگے گی وہ روئے گا اور اس کے بعد وہ اپنی ماں کے سینے سے دودھ چوسے گا. یہ دودھ چوسنا اس کو کس نے سکھایا؟ یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سروائیول کی گائیڈنس ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہوئی ہے. مچھلی پیدا ہوتی ہے، پانی کے اندر تیرنا شروع کر دیتی ہے، یا بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ لڑکھڑا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ سیدھا اپنی ماں کے تھن کی طرف جاتا ہے. اس کو یہ بات کس نے بتائی کہ تمہاری غذا یہاں پر ہے؟ تو اس کو قرآن نے اس طرح سے واضح کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچایا تو اس نے کہا یہ رب العالمین کون ہے؟ میں تو اپنے علاوہ کسی رب کو مانتا نہیں ہوں. تو اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کو ہدایت دے دی. یعنی کہ یہاں پر وہ ہدایت مراد ہے جو کہ سروائیول کی ہدایت ہے. آپ کو اور ہم کو آخری پارے کی یہ سورہ یاد ہوگی، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. تم تسبیح بیان کرو اپنے اعلیٰ رب کی جس نے تمہیں تخلیق کیا پھر تمہارا تسویہ کیا، تمہاری ایک تقدیر بنائی اور پھر تمہیں ہدایت بھی دی. تو یہاں پر بھی ہدایت سے مراد کیا ہے؟ وہ بنیادی ہدایت جس سے کہ آپ سروائیو کر سکیں اس دنیا میں. ایسا نہ ہو کہ تخلیق تو دے دی اور ہدایت نہیں دی اور جو بھی چیز ہے وہ پیدا ہونے کے فوراً بعد ہی مر گئی. اس کے بعد جو دوسرے درجے کی ہدایت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر ودیت کی گئی ہے، اس کو سورہ شمس کے اندر بیان کیا گیا تھا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. کہ یہ جو برائی ہے اور اچھائی ہے انسان کی فطرت کے اندر الہام کر دی گئی ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اس نفس کی قسم جیسا کہ ہم نے اس کو سنوارا ہے اور اس میں بلٹ ان کر دیے ہیں ہم نے اس کا فجور اور اس کا تقوی. یعنی اچھائی اور برائی یہ اپنے اندر محسوس کرتا ہے. یہ اچھائی کو کہتا ہے المعروف، یہ جانی پہچانی چیز ہے. یہ برائی کو کہتا ہے المنکر، میرا نفس اس سے انکار کرتا ہے. یہ معروف اور منکر کے الفاظ کیوں آئے ہیں؟ کہ انسان کی فطرت کے اندر ہے یہ بات موجود ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، کسی کی مدد کرنا اچھی بات ہے، خیانت کرنا بری بات ہے، کسی کو قتل کرنا بری بات ہے. اس کے لیے اس کو کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کو کسی پیغمبر کی ضرورت ہے. یہ بات اس کی فطرت کے اندر موجود ہے. لیکن اس کے آگے بڑھ کے پھر ایک اور رہنمائی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہ یہ کہ وہ اس رہنمائی کو بالکل واضح کر دیتا ہے انبیاء کو بھیج کے. اب اس کے بعد انسان کے پاس کسی قسم کی کوئی بھی معذرت، کسی بھی قسم کی کوئی بھی اللہ کے سامنے ایکسکیوز نہیں رہ جاتی کہ اس نے کیوں صحیح راستے کو نہیں پکڑا. اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے قرآن میں واضح کیا ہے کہ سورہ انبیاء کے اندر کئی نبیوں کا ذکر جو کہ بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں یا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جو انبیاء آئے ہیں ان کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. یہ وہ کچھ لوگ تھے جن کو ہم نے امام بنایا کہ وہ ہدایت کرتے تھے ہمارے حکم کے ساتھ. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ان کے اوپر ہم نے وحی کی سارے اچھے اعمال کرنے کے لیے. یہاں پر آپ غور کریں کہ جو انبیاء ہیں ان کا بنیادی کام کیا تھا؟ وہ امام تھے جو کہ ہدایت دیتے تھے. یعنی وہ آگے آگے چلتے تھے، وہ گائیڈ تھے اور پوری قوم جو ہے ان کے پیچھے چلتی تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور آپ جو ہیں وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دینے والے ہیں. یہ وہی ہدایت ہے جو کہ انسان کے دل کے اندر موجود تھی. اس لیے انبیاء کو مذکر بھی کہا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے نا آخری پارے کے اندر کہ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ تو صرف ایک یاد دہانی کرنے والے ہیں، آپ ان کے پاس داروغہ تو نہیں ہیں. ان کے دل کے اندر جو اچھائیاں موجود ہیں، ان کے دل کے اندر جو برائیاں موجود ہیں، آپ ان کی یاد دہانی ان کو کرا دیتے ہیں. اس کے بعد یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ایک ہدایت وہ چاہیے جو انسان کو اس راستے کی مشکلات کے اوپر استقامت عطا فرمائے. اس کو بھی قرآن نے ہدایت ہی کہا ہے، اور اس کو امام زمخشری کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا قرآن کی وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اگر یہ ہمارے راستے کے اندر جد و جہد کریں گے تو ہم ان کو اپنے راستے کی ہدایت دیں گے.
اس کے اوپر امام زمخشری لکھتے ہیں کہ طلب زیادت الہدی بمنح الالطاف، یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے لطف و کرم مزید ہے کہ ہدایت کے اندر اور اضافہ ہو رہا ہے، کہ قولہ تعالی والذین اہتدوا زادہم ہدا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی طرح سے ہے کہ جو لوگ ہدایت پہ آئے ہم نے ان کو ہدایت میں اور بڑھا دیا۔ اور امام زمخشری آگے چل کے کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے کہ اہدنا، اس کے اوپر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے، حضرت ابی بن کعب نے کہا ہے اہدنا ای ثبتنا، اہدنا کا مطلب یہ ہے کہ تو ہمارے پیروں کو جما دے اس کے اوپر۔ اور آخری چیز جو اس ہدایت کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دے، اور آپ کی اور ہماری منزل مقصود جس کی طرف انبیاء رہنمائی کر رہے ہیں، جس کی طرف ہماری فطرت رہنمائی کر رہی ہے، جس کی طرف یہ آسمان و زمین کی نشانیاں رہنمائی کر رہی ہیں، وہ فلاح کا راستہ ہے جو سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے جب جنت میں لوگ جائیں گے تو یہ میں نے آپ کے سامنے ان کا کلمہ پہلے بھی رکھا تھا، اب میں آپ کے سامنے دوبارہ رکھتا ہوں، وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، وہ یہ کہیں گے کل شکر اور تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت کی، اور ہم تو کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے تھے اگر وہ ہمیں ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہاں پر ہدایت کے معنی صرف یہ نہیں ہو سکتے کہ اس نے ہمیں یہ جنت کا راستہ دکھا دیا تھا، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو کہ جب اس راستے پہ چلے تو ان کو مشکلات پیش آئیں، تو وہ اس مشکلات کو بھی انہوں نے اوورکم کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو ثبات دی، اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں کو جما دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جو کہ لوگوں کو نظر نہیں آتے تھے۔ اس لیے آگے چل کے فرمایا گیا لقد جاءت رسول ربنا بالحق، اور ہمارے پاس جو اللہ کے رسول آئے تھے وہ بالکل حق کے ساتھ آئے تھے۔ تو یہ آپ سمجھیں کہ ہدایت کے سارے اسپیکٹس ہو گئے جو یہاں پر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اپنے سیشن کو میں سمرائز کرتا ہوں آج جو بھی کچھ ہم نے بات کی اس کے ذریعے سے، کیونکہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے ہم صراط مستقیم پر بات کریں گے، اور کوشش یہ کریں گے کہ صراط مستقیم کو ہم اگلے ہفتے مکمل کر لیں تاکہ سورہ فاتحہ مکمل ہو جائے۔ تو آج کے درس میں ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو کنکلوڈ کیا ہے۔ ایاک نعبد یہ ہے کہ عبادت، اطاعت، محبت، تذلل، خشوع اور خضوع صرف اللہ کے لیے ہے، محبت صرف اللہ کے لیے ہے، اور اس کے اوپر کسی کی نہ تو محبت ہے نہ کسی کی اطاعت ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق میں کسی کی بھی اطاعت نہیں ہوگی جس میں کہ اللہ کی معصیت لازم آتی ہو۔ یہ بندے کے اور اللہ کے رشتے کا نام ہے۔ اگر اس عبادت کے تصور کو مسخ کر دیا تو بس یہ نام کی عبادت ہے، اس میں اور کوئی شے باقی رہی نہیں ہے۔ عبادت کا جو وسیلہ ہے وہ اللہ کی مدد ہے، اور یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، یہ اللہ کے اور بندے کے درمیان معاہدہ ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر بندہ میری عبادت کرے گا تو میرا حق ہے وَإِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، کہ میں اس کو ضرور ہدایت دوں گا۔ اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ ایاک نستعین تو اس کے اندر ہم سارے کے سارے اپنے امور کے اندر اللہ کی مدد مانگتے ہیں۔ مدد کے لیے کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن نستعین کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے سارے ایفرٹس ایگزاسٹ کر دیے، میں نے پوری کوشش کر لی، اب جو کمی اس میں رہ گئی اللہ تو پوری کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کمی کو جب پوری کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے توفیق کہلاتی ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک انسان ہاتھ پیر توڑ کے بیٹھ جائے اور کہ اللہ توفیق دے گا تو میں صحیح راستے پہ آؤں گا، یہ لفظ توفیق کو ہی نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے لفظ اہدنا کو یا ہدایت کو سمجھا تھا، جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی، ویسے تو اس لفظ کے بنیادی معنی کسی چیز کا بہت روشن ہو جانا ہے، واضح طور پہ نظر آنا ہے، اور ساتھ میں تحفے کے معنی ہے، اس کے اندر گفٹ کے معنی ہے، لیکن ایک خاص اسلوب یہاں پر استعمال ہوا ہے جس میں کہ اس کے آگے سے صلہ حذف کر دیا گیا، نہ تو الہ ہے، نہ علا ہے، نہ با ہے، اور نہ لام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہدایت کے جتنے بھی پہلو ہیں اس کے اندر آ گئے، اور وہ پہلو کیا تھے کہ تو ہمیں دکھا دے ہدایت کا راستہ، تو ہمیں اس پر چلا دے، تو ہمیں اس کے اوپر استقامت عطا فرما دے، تو ایک رہنما ہمیں دے دے جو کہ اس کے اوپر ہمیں گائیڈ کرے، اور تو ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے۔ اس لیے عموماً جو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اہدنا صراط المستقیم، تو ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، وہ ترجمہ صحیح نہیں ہوتا۔ اس کا ترجمہ اگر ہم کریں کہ تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر، تو یہ قریب ہو جائے گا اس پورے کے پوری ڈسکرپشن سے جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ میں نے آپ کے سامنے یہ بھی رکھی کہ یہ ہدایت جو ہے یہ انسان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ودیت کی ہوئی ہے،
انبیاء جو ہدایت لے کر آتے ہیں اصل میں وہ اس ہدایت کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔